فرمانے تھے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پس منظر مختصراً میں نے آپ سے عرض کیا تھا. آج اس مختصر سے وقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا ان تمام میں جو ان کو قتل کرنے والے لوگ تھے ان کا پھر کیا حشر ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، ان کو کیا ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اس کے متعلق چند باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی ہیں. حضرت سلمان بن اعمش رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ میں گیا، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کے غلاف پکڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. زور زور سے چیخ چیخ کے دعائیں کر رہے اور رو رہا ہے زور سے اور کہہ رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت سلمان بن اعمش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے چیخنے اور چلانے کی اس طرح کی آواز سنی کہ وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے زور زور سے رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو معاف تو کر دیں گے کہ اتنا زور سے یہ شخص رو رہا ہے. تو حضرت سلمان بن اعمش رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ بھائی جس طرح تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً تجھے معاف کر دیں گے. اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. حضرت سلمان بن اعمش رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی تو نے کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کریں گے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، یہ واقعہ کربلا ہوا، تو جو قتل کرنے والے لوگ تھے میں ان میں شامل تھا. اور جب قتل ہو گئے تو پھر ہم
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو سر تھا وہ لے کر یزید کی بارگاہ میں ہم پہنچے تو یزید نے ایک مکان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر رکھوایا اور چند آدمی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، پہرا دینا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پہرا دینے والوں میں میں بھی شامل تھا۔ انہوں نے کہا سر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا ہوا ہے، ہم اس کا پہرا کر رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا رات کو کچھ وقت ہوا، اچانک میری آنکھ لگ گئی، جیسے آدمی کو نیند آ جاتی ہے نا، انہوں نے کہا میری آنکھ لگ گئی۔ اب جیسے میری آنکھ لگی نا، میری نظر پڑی آسمان کی طرف، اب وہ نیند میں دیکھ رہا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ وہاں سے فرشتے اتر رہے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے چاروں طرف کرسیاں لگا رہے ہیں۔ اور جب کرسیاں لگ گئی، ایک ایسا سمجھو کہ ایک پنچایت کے لیے مکمل تیاری ہو گئی، کرسیاں جب سج گئی تو پھر میں نے دیکھا کہ بادلوں کے جھرمٹ میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آ کر کہا السلام علیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست تجھے سلام ہو، اور کہا کہ السلام علیک یا بقیۃ الصالحین، کہ اے نیک لوگ کے خلاصہ تجھے سلام ہو، است سعیدا وقتلت دریدا، کہ آپ نے نیک بختی کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور آپ کو ظلم کے ساتھ لوگوں نے تمہیں قتل کر دیا۔ وَلَمْ تَزَلْهَا شَأْنِ حَتَّى أَلْحَقَكَ اللَّهُ، اور تمہیں پیاسا رکھا گیا، پانی نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ آپ ہمارے ساتھ آ گئے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ہمارے ساتھ ملا دیا، تم شہید ہو گئے۔ رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ ولا غفر لقاتلی کا، اللہ تعالیٰ تمہیں قتل کرنے والوں کو کبھی بھی معاف نہ کرے۔ وَأَلْفَيُّ لِقَائِكَ غَدًا مِّنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارا ٹھکانہ، جو تمہیں قتل کرنے والے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جہنم بنائے۔ کتنی بڑی بد دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہی شخص بتا رہا ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے، اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی پوری یہی ترتیب حضرت آدم علیہ السلام کی طرح، انہوں نے بھی یہی جملے کہے اور کہہ کے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، وہ بھی یہی جملے کہہ کے چلے گئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، وہ بھی یہی جملے کہہ کے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی یہی جملے کہہ کے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی یہ جملے سارے کہہ کے چلے گئے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر میں نے دیکھا، وہ شخص کا ہے، تو انہوں نے کہا پھر میں نے دیکھا کہ سیدنا حسین کے نانا حضرت فاطمہ کے والد، ساری کائنات کے سردار، امام الانبیاء حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے، اور ان کے ساتھ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ بھی تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی تشریف لائے۔ اب یہ تینوں حضرات حضرت حسین رضی اللہ کے سر کے قریب آتے ہیں اور ان تینوں کے آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپک رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں، اور ہر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حسین کا سر اٹھایا، آپ علیہ السلام نے ان کو بوسہ دیا، اور آپ علیہ السلام نے یہاں ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا، السلام علیکم یا ولد طیب، کہ سلامتی ہو تم پر اے پاکیزہ بیٹے، یا ولد طیب، اے پاکیزہ بیٹے تم پر سلامتی ہو، اعظمک اللہ و اجرک، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے،
آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. آپ علیہ السلام رو بھی رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو مبارک بھی ٹپک رہے ہیں, اور یہ جملے بھی ارشاد فرمائے. حسن نے بھی یہی جملے کہے, حضرت اما فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے بھی یہی جملے کہے. اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول, یہ جو شخص سامنے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا, یہ بھی ان کے قدر کرنے والوں میں سے ہے. یہ پنکھا بند کر دیں, جو اس کی آواز آ رہی ہے, یہ پنکھا ادھر سے بند کر دیں. یہ تو ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, یہ جو شخص ساتھ بیٹھا ہے نا, یہ بھی حضرت سیدنا حسین ان کو قتل کرنے والوں میں سے ہے. تو وہ شخص بتاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے میری طرف غصے کی حالت میں دیکھا اور حقارت کی نظر سے دیکھا, اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے کبھی بھی معاف نہ کرے. تو جب یہ واقعہ حضرت سلمان بن اعمش رضی اللہ عنہ اسے پھر سنا, حضرت سلمان بن اعمش رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بدبخت, تجھے تو انبیاء نے بد دعا دی ہے, تجھے تو امام الانبیاء نے بد دعا دی ہے, پھر تیری کیسے غفلت ہو سکتی ہے. یہ اس نے اپنی زبان سے خود واقعہ سنایا. یہ کون شخص ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں شریک شخص ہے. ایک اور شخص کے متعلق واقعہ لکھا ہے, فرمایا کہ حضرت کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا رنگ سیاہ ہو گیا, کالا رنگ ہو گیا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو بڑا خوبصورت تھا, تیرے رنگ کو کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سر تھا, ان کے سر میں نے اپنے گھوڑے کی گردن پہ لٹکایا تھا. بےحرمتی کی تھی نا, اپنے گھوڑے کی گردن پہ لٹکایا تھا, اور اسی دن سے میں جب سوتا ہوں دو شخص میرے پاس آتے ہیں اور آ کر مجھے پکڑ کے آگ میں ڈال دیتے ہیں. روزانہ میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ میرا رنگ سیاہ ہو گیا. اسی طرح ایک شخص کے متعلق کہا, لکھا ہے کہ ایک شخص اچانک اس کی آنکھیں چلی گئی, یعنی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, اس میں دیکھنا اس کا ختم ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا, تو بڑا تندرست تھا, تیری آنکھیں تو بڑی ٹھیک تھی, کیا ہوا؟ اس نے کہا میں سویا ہوا تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول میرے سامنے آتے ہیں اور نہایت غصے کی حالت میں ہیں, اور مجھے ڈانٹا اور کہا کہ تو نے میرے نواسے قتل کیا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے خون کی سلائیاں لے کر میری آنکھوں میں پھیر دی. تو اس وقت سے لے کر آج تک پھر میری آنکھوں کی بینائی ٹھیک نہیں ہوئی اور میری آنکھیں ختم ہو گئی. یعنی آپ علیہ السلام نے جو نیند میں آ کر اس کی آنکھ میں خون کی سلائی ڈالی ہے, اس وجہ سے اس کی بینائی ختم ہو گئی. ایک جگہ پہ ایسے محفل لگی ہوئی تھی, تو جیسے تذکرہ ہونے لگتا ہے نا, تو واقعہ کربلا کا تذکرہ شروع ہو گیا. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ بھائی آپ تمہیں دیکھا ہے نا کہ جتنے بھی حضرت حسین کو قتل کرنے میں شریک تھے وہ سارے قتل ہو گئے. اس محفل میں بیٹھا ایک شخص نے کہا کہ بھائی تمہیں کس نے کہا سارے قتل ہو گئے, میں بھی تو ان میں شریک تھا, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. راوی نے کہا کہ وہی شخص وہیں سے اٹھا, گھر گیا اور گھر میں چراغ جل رہا تھا, دیا جل رہا تھا. تو اس نے اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو ٹھیک کر رہا تھا, تو کسی طریقے سے آگ لگی اس کے کپڑوں کو, اور وہ کپڑوں کا آگ لگتے بڑھتی ایسے بڑھی گئی کہ اس کے جسم کو آگ لگ گئی, جس کی وجہ سے وہ سارا گل کے سڑ کے کیا ہو گیا, راکھ ہو گیا. اس طرح شیمر جوسن جو ہے وہ بھی قتل کرنے والوں میں
سب سے بڑا متشدد تھا۔ مختار ثقفی ایک شخص گزرا ہے، مختار ثقفی، جس نے اس واقعہ کربلا کے 5 سال کے بعد وہ آیا۔ واقعہ کربلا کے 5 سال کے بعد یہ شخص آیا، مختار ثقفی۔ اس نے یہ حکومت کا عہدہ سنبھالا تو اس نے اعلان کر دیا اور اپنے خفیہ ایک گینگ بنائی۔ جس طرح ایک ہمارے محکمہ ہوتا ہے نا، پولیس والا محکمہ ہو گیا، وہ جانچ پڑتال کرتے کوئی معاملہ بڑھ جاتا ہے، تو اس نے ایک اس طرح کے ایک ٹیم بنائی اور ان کو کہا کہ تم معلومات کرو جو لوگ اس واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جتنے رفقا تھے ان کو قتل کرنے میں شریک تھے، ان سب کو میرے پاس پکڑ کے لے آؤ، اور جو بھی ان کے ہاتھوں میں آتا تھا اور ان کی تصدیق ہوتی کہ یہ بھی ان میں شریک تھا، ان کو قتل کر دیتے۔ 200 سے بھی زیادہ کی تعداد لکھی ہے کہ ایک دن میں ان کو قتل کرتے تھے، جن کا پتہ چلتا تو اس نے ایسا کیا، وہ بھی ان میں شریک تھا، ان کو پکڑ کے قتل کر دیا جاتا۔ اور صرف قتل نہیں بلکہ ان کو سزا بھی دیتے تھے، ان کو سزا بھی دیتے تھے۔ تو شمر کی بات میں کر رہا تھا، تو شمر کو بھی اس نے پکڑوایا، پکڑ کے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد کتوں کے آگے اس کی لاش کو ڈال دیا۔ اس کا اس طرح عبرتناک انجام ہوا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب وہ پیاس کی شدت تھی نا، جس آدمی نے پانی نہیں دیا تھا، اس آدمی کے متعلق لکھا ہے کہ اس کو ایک دن ایسا آیا، اس کو پیاس کی شدت نے ستایا، اسی آدمی کو جس نے پانی روکا ہوا تھا، اس کو پانی کی شدت ہوئی اور اس نے پانی پینا شروع کر دیا، اور اتنا پیا کہ اس کی پیاس نہیں بجھ رہی، پانی پیتا جا رہا ہے اور پیاس نہیں بجھ رہی۔ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا کسی پہ کہ آدمی پانی بار بار پی رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پیاس نہیں بجھ رہی، ابھی تک منہ خشک ہے، مجھے کچھ اور پانی دو۔ کبھی کبھی آدمی کے اوپر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا نا، تو اس کو پیاس کی شدت نے ستایا، پانی پی جا رہا ہے، بار بار پی جا رہا ہے، پیاس ختم نہیں ہو رہی، پیٹ اس کا پھولتا جا رہا ہے، ادھر سے پانی پیتا جا رہا ہے، ادھر سے پیٹ پھولتا جا رہا ہے۔ بالآخر پانی اس نے اتنا پیا جس وجہ سے اس کا پیٹ پھٹا اور وہی مر گیا۔ اور ایک اور شخص کے متعلق لکھا جو ان کے قاتلین میں تھا، اس کے ہاتھ بازو کو، ہاتھ پاؤں ان سب کو کاٹ دیا گیا، کاٹ کر اس کو بھی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا اور وہی تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو اس واقعہ کربلا میں ان شہداء کو قتل کرنے میں ملوث تھے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل کیا، اور جیسے میں نے پہلے روایت پڑھی ہے، قیامت میں بھی وہ رسوا ہوں، جن کے لیے اللہ کے نبی نے بد دعا کر دی، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی معاف نہ کرے، اور انبیاء علیہ السلام نے وہ بد دعا کی، اللہ غفر لقاتلک، اے حسین تیرے قاتلوں کو اللہ کبھی بھی معاف نہ کرے۔ دیکھنے میں وہ بھی تو مسلمان تھے نا، سمجھنے والی بات یہ ہے، دیکھنے میں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ رفقا میدان کربلا میں جو شہید ہو گئے، یہ نہایت نیک لوگ تھے۔ حضرت حسین ایک تو نسبت تھی نا، حضور کے نواسہ تھے، اور ساتھ حافظ قرآن بھی تھے، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے، اور حافظ قاری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عالم اور مفتی بھی تھے، قرآن کے تمام علوم جاننے والے تھے۔ اس وقت ان کے برابر کا کوئی عالم نہیں تھا، کوئی حافظ نہیں تھا، کوئی قاری نہیں تھا، اور متقی پرہیزگار اتنا تھے، وہ آپ نے دیکھ سنا ہوگا واقعہ میدان کربلا میں بھی، جب لوگ دشمنان تلواریں اٹھا کے کھڑے ہوئے، نماز نہیں چھوڑے۔ متقی تو اتنا تھے نا، اللہ تعالیٰ سے ڈر اتنا تھا۔
اب میں یہاں ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ایک نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ نواسہ رسول تھے، دوسری نسبت حافظ قرآن تھے، تیسری نسبت یا عالم اور مفتی تھے، اور ان کے ساتھ نسبت یہ متقی پرہیزگار 5 وقت کے نمازی تھے۔ جن لوگوں نے ان کو ستایا وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوئے، قیامت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوئے۔ اور یہاں ایک بات یہ سمجھیں جو میں نقطہ سمجھانے لگا ہوں، آج ہم بھی اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لیں۔ ہماری زبانیں بھی اگر کھلتی ہیں تو علماء کے خلاف کھلتی ہیں، اگر کھلتی ہیں تو حافظ قرآن کے خلاف کھلتی ہیں۔ محفلوں میں بیٹھتے ہیں جنہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا۔ آج قرآن اللہ کا کلام سینے پہ لایا ہوا انہوں نے، ہمیں تو قرآن دیکھنا بھی توفیق نہ ہوئی، پڑھنا تو دور کی بات ہے، اور ہم محفلوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والوں کے خلاف کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے قرآن پاک کو سمجھا ان لوگوں کے خلاف کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ نہ کرنے والے ہیں، آج ہماری زبان سے ان کے خلاف باتیں نکلتی ہیں۔ میرے بھائی، آپ نے یہ واقعہ آپ سن لیا نا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں کو کیا انجام ہوا۔ اگر ہم بھی ان حفاظ قراء علماء کے خلاف بولیں گے، پھر یہ دیکھ لیں علماء نے لکھا ہے کہ یہ لوگ جو حفاظ قراء علماء کو پریشان کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ دیکھنے میں تو بڑے ایماندار نظر آ رہے ہیں، مسلمان نظر آ رہے ہیں، ان کو پھر کلمہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائی، یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ آج ہم کسی حکمران کے خلاف بولیں تو اس وقت ہمارے اوپر پرچے ہو جائے، اس وجہ سے کوئی بولتا بھی نہیں ہے۔ اپنے پیڑ میں کوئی ظالم جابر اس کے خلاف زبان نہیں کھولتے، کیونکہ وہ تو قتل کر دے گا، مار دے گا نا، سزائے دے گا نا، بدلہ تو لے لے گا نا۔ لیکن یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قراء، یہ اللہ کے نیک لوگ، یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ، آپ تاریخ چھانٹ لیں، ہر دور میں ان کو ستایا گیا، ہر دور میں ستایا گیا، پریشان کیا گیا، لیکن لوگوں نے بد دعا نہیں کی۔ تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی بڑا ملتا ہے۔ پھر جو ان کو پریشان کرنے والے ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل ہوں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کذالک العذاب، یہ دنیا کا عذاب ہے، والعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ ہوگا، لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جان لیں۔ اس لیے میں نے یہ چند باتیں آپ سے عرض کی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، تو یہ مختصر میں نے آپ سے عرض کیا۔ ہم سب مسلمان، ہماری محبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کے انبیاء علیہ السلام رسولوں سے، اللہ کے رسول کے صحابہ سے، اور اللہ کے رسول کے اہل بیت سے، گھرانہ سے تہ دل سے محبت ہے۔ فرمایا کہ جن کے دل میں حضور کی محبت نہیں، حضور کے صحابہ کی محبت نہیں، حضور کے اہل بیت، حضور کی آل اولاد کی محبت نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے